نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اپنی زہر آلود زبان اور اسلام کے خلاف بغض کی وجہ سے دن بدن شہرت حاصل کرنے والے فرانس صدر کا ایک اور گھٹیا ترین بیان سامنے آ گیا۔ ترک صدر اردگان سے بار بار بے عزتی کروانے اور منہ کی کھانے والے میکرون کی اسلام سے نفرت کھل کر سامنے آ گئی۔ اپنی چھتر چھایا میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے فرانس کے سربراہ نے ایسی نیچ بات کر دی کہ عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تنگ نظر ملک فرانس میں کتنے مسلمان بستے ہیں، فرانس میں اسلام اور مسلمانوں سے اتنی نفرت کی وجہ کیا ہے، فرانس صدر نے ایسا کون سا قانون لانے کا اعلان کر دیا جس سے مسلمانوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی کے معروف سیریز ارطغرل غازی کو اب پاکستان کے بعد کس ملک سے نشر کیا جائے گا۔ ارطغرل غازی سے خوفزدہ کفر و شرک کی طاقتیں شدید خوف میں مبتلا، اسلام کے خلاف مزید نفرت پھیلانے کی سازش رچا دی گئی۔ آرمینیا نے آخرکار آذربائیجان کے آگے وہ ہتھیار ڈال دیے، گڑ گڑاتے ہوئے آذربائیجان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، اسلام جہاں مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے، تو وہیں یہ دین کافروں کے لیے ڈر اور خوف کا باعث بنا ہوا ہے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک کوئی ایسا دن نہیں جب غیر اسلامی طاقتوں نے اس تحفے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ ایسا ہی کچھ گزشتہ ماہ فرانس میں ہوا جب وہاں گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت سے یورپ ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان گستاخانہ خاکوں کے شیطانی عمل کا آغاز ڈینش اخبار جے لینڈ پوسٹان نے 2005 میں کیا۔ فرانس میں دوبارہ ہفتہ وار اخبار چارلی ایبڈو نے خاکوں کی اشاعت کر کے ایک بار پھر مسلمانوں کو غم اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ فرانس صدر میکرون سے ان خاکوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس بے شرم انسان نے اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ان دوبارہ شائع ہونے والے خاکوں پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس گھٹیا انسان کے انکار نے فرانس میں بسنے والے مسلمانوں کی نظروں میں انہیں گرا دیا ہے۔ جو انسان اپنے ملک میں انتہا پسندی کو ختم کر کے امن کی فضا قائم نہیں کر سکا، وہ عراق کی عوام کی کیا مدد کر سکے گا۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر فرانس صدر نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے نیچ خیالات کا اظہار کر دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے زہر افشانی کرتے ہوئے کہا کہ اسلام دنیا میں بحران سے دوچار ہے۔ فرانس جیسے سیکولر ملک میں مسلم انتہا پسندوں کی طرف سے ایک متوازی معاشرہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پیرس کے مغربی نواح میں ایک اہم خطاب میں میکرون نے کہا کہ اسلام اس وقت دنیا میں ایک بحران سے دوچار ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ فرانسیسی جمہوریہ میں بیرونی مداخلت سے پاک روشن خیال اسلام کی بہت گنجائش موجود ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ان کے ملک میں کہیں بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ مذہب کا سہارا لے کر ایک ایسا علیحدہ متوازی معاشرہ بنانے کی کوشش کرے جو فرانس کی اقدار سے متصادم ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، جہاں لگ بھگ 60 لاکھ مسلمان بستے ہیں۔ بیشتر مسلم خاندان پرامن اور اعتدال پسند ہیں۔ حکومت کے مجوزہ قانون پر وہاں مسلم برادری رہنماؤں میں خدشات ہیں کہ اس سے اسلامو فوبیا اور ان کے خلاف تعصب کو مزید ہوا ملے گی۔ صدر میکرون کے مطابق مسلم اکثریتی محلوں میں مذہبی آزادی کی آڑ میں انتہا پسندی، نفرت اور تشدد کا پرچار کرنے والے فرانس کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے کہا کہ فرانس کے گلی محلوں میں انتہا پسندی روکنے کے لیے حکومت ایک نیا قانون لا رہی ہے۔ حکام کے مطابق اس قانون کے ذریعے مقامی سطح پر مذہبی اور سماجی تنظیموں کے مالی معاملات کی بہتر نگرانی کی جائے گی۔ انتہا پسندی پھیلانے والے نجی مدارس کے خلاف کارروائی ہوگی اور مذہب کے نام پر بچیوں اور خواتین پر قدغنیں لگانے کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ فرانسیسی صدر کے مطابق نئے اقدامات کے تحت فرانس میں پبلک سیکٹر میں کام کرنے والی خواتین پر حجاب پہننے کی پابندی کو اب نجی شعبے میں بھی لاگو کیا جائے گا۔ اگلے سال سے تمام بچوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں اسکول جانا لازمی ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم کا مقصد تربیت یافتہ شہری پیدا کرنا ہے، نہ کہ مذہبی جذبے سے سرشار پیروکار۔ فرانس میں 1905 کے سیکولر قانون کے تحت لوگوں کی اکثریت مذہب اور ریاست کو الگ الگ رکھنے کی حامی ہے۔ صدر میکرون کی طرف سے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کڑا موقف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پیرس میں 2015 کے شدت پسند حملے کے 1 درجن ملزمان کے خلاف حال ہی میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔
اس حملے کا نشانہ پیغمبر اسلام کے متنازع خاکے شائع کرنے والا تنزیہ میگزین چارلی ایبڈو تھا۔ اس کارروائی میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں متنازع خاکے بنانے والا کارٹونسٹ بھی شامل تھا۔ ستمبر میں ملزمان کا ٹرائل شروع ہونے کے موقع پر چارلی ایبڈو نے اپنے اظہار آزادی کے حق کا ایک بار پھر مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ پیغمبر اسلام کے متنازع خاکے شائع کیے۔ اس تازہ اشاعت کے بعد 25 ستمبر کو پیرس میں ایک پاکستانی شخص نے گوشت کاٹنے والے آلے چاپڑ سے لوگوں پر حملہ کیا اور 2 افراد کو زخمی کر دیا۔ فرانسیسی تفتیش کاروں کے مطابق اس شخص نے یہ انتہائی اقدام بظاہر پاکستان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر لوگوں میں اشتعال پھیلانے میں ملوث تنظیم تحریک لبیک پارٹی کے رہنماؤں کے جلسوں اور تقاریر سے متاثر ہو کر اٹھایا۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے علاوہ ترکی ہی ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتا ہے اور اسلام پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے یونان کے ساتھ کشیدگی کے معاملے پر فرانسیسی صدر کو انتباہی انداز میں کہا تھا کہ ترک قوم اور ترکی پر آوازیں کسنے سے باز آ جاؤ۔ میکرون، میری ذات پر انگلیاں اٹھانے سے پرہیز کرو۔ تم تاریخ کی معلومات سے بھی عاری ہو اور نہ ہی اپنے ملک کی تاریخ سے واقف ہو۔ انہوں نے یونان سے بھی صدا بند ہوتے ہوئے کہا کہ وقت آنے پر ہمسایہ ہمسایہ کہتے پھرتے ہو تو پھر ہمسایہ گیری بھی کرو، غلط راستے پر مت بھٹکو۔ اگر اس پر مصر رہو گے تو پھر عالمی سطح پر تنہا رہ جاؤ گے۔ ترکی ایک خود کفیل ملک ہے، اب ہم عالمی مالیاتی ادارے کے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ یہ ملک ایک مضبوط سطح کا حامل ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ترکی کا مشہور زمانہ ڈرامہ ارطغرل غازی ایسا شاہکار ہے جس کے دیوانے پاکستانی تو تھے ہی، مگر اب ترکی نے ایک اور اسلامی ملک کو اس کے شہر میں جکڑنے کا اعلان کر کے اسرائیل سمیت اسلام دشمنوں کے سینے میں میخیں ٹھوک دی ہیں۔ معروف ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل آذربائیجان کے سرکاری چینل پر بھی نشر کیا جائے گا۔ ترک خبرساں ادارے کے مطابق آذربائیجان کے سرکاری ٹیلی ویژن AZTV نے ایک اعلامیے میں کہا کہ ڈرامہ نشر کرنے کے حقوق حاصل کر لیے گئے ہیں۔ یہ ڈرامہ 2014 میں شروع ہونے کے بعد ہی آذربائیجان میں مقبول ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آذری سرکاری چینل کے مطابق ڈرامے کی 150 اقساط کی ڈبنگ اور ایڈیٹنگ کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ سرکاری چینل پر یہ ڈرامہ ہفتے کے 5 روز نشر کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان میں ارطغرل غازی کو سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور گزشتہ برس وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کی، جس کے بعد سے پاکستان ٹیلی ویژن پر یہ ڈرامہ اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے قیام سے قبل کے ترک خطے اور اسلامی دنیا کے حالات پر بنائی گئی یہ TV سیریز مسلم دنیا اور بالخصوص پاکستان میں مقبولیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ دوسری جانب آرمینیا کے ساتھ سرحدی تنازع پر شروع ہونے والی مسلح جھڑپوں میں بھی ترکی نے آذربائیجان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی قربتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، گزشتہ دنوں سے جاری جنگ میں آرمینیا نے آذربائیجان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے مدد طلب کر لی ہے۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مشروط رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، روس اور فرانس کی ثالثی میں جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ یورپ میں تنازعات کو حل کرنے والی تنظیم OSCE کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور ہم جنگ بندی پر رضامند بھی ہو سکتے ہیں، تاہم نگورنو کاراباخ پر کسی بھی ملک کی جارحیت کو ہمارا سخت جواب ملتا رہے گا۔ آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی کا عندیہ اس وقت سامنے آیا ہے جب نگورنو کاراباخ میں ترکی نے آذربائیجان کی حمایت کی اور مزید 54 آرمینیائی فوجی ہلاک ہوئے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 158 ہو گئی ہے، جبکہ آرمینیا کی گولہ باری سے آذربائیجان کے 19 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔